الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جو صحت اور دولت دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں، تو جب ان کی دولت اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو اور وہ اللہ کے حضور میں اللہ کے گھر میں حاضری دے سکیں، تو اللہ تعالی نے یہ بات ضروری قرار دی ہے کہ یہ لوگ حج کریں۔ اور چونکہ آج کل حکومت نے حج کے لیے یہ بات طے کی ہے کہ لوگ اس کے لیے درخواستیں دیں اور لوگ حج کے لیے ایک خاص رقم جمع کرائیں، تو یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور جن لوگوں کی توفیق حج کی ہے وہ حج کریں۔ حج میں کیا کیا حکمتیں پائی جاتی ہیں، ان احکامات میں کیا کیا اللہ تعالی نے مصلحتیں رکھی ہیں کہ انسان اس کی تعمیل کریں، اس میں ان حکمتوں اور ان مصالح کا بیان کرنے کے لیے ہم نے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب حجت اللہ البالغہ کا انتخاب کیا تھا کہ حجت اللہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے جو اسرار و حکم بیان کیے ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ ملائے اعلیٰ کے انوار نازل ہوتے ہیں، اور جو لوگ بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کی نیتیں درست ہوں اور ان کے مال حلال کے ہوں اور انہوں نے ظلم اور لوٹ کھسوٹ سے مال کو جمع نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ملائے اعلیٰ کے انوار ان لوگوں کے شامل حال کرتے ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ کیا چیز ہے، اس کی بھی تشریح ہو رہی تھی، اور مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس تشریح کے باب کو مکمل کر لیا جائے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی جو حکمتیں بیان کی ہیں اور حجت اللہ البالغہ جو ان کی معرفت الآراء کتاب ہے، اس کے معاملے میں بھی کچھ تفصیل کچھ تشریح آپ کی خدمت میں، آپ کی سماعت سے گزرے اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ دین میں جتنے بھی کام ہیں، کیا اس میں حکمت ہے یا نہیں، یہ بہت مشہور اور معرفت الآراء بحث ہے، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ دین کے جو کام ہیں ان کاموں میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، بس اسی طرح وہ کام ہے کہ انسان نے کرنا ہے، اور انسان اس کام میں حکمت کو دیکھے، مصلحت کو دیکھے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے شدید مخالف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ احکام شرعیہ غیر متضمنۃ لشیء من المصالح، کہ شریعت کے کاموں میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی، تو جو یہ کہتا ہے کہ بس شریعت کے کاموں پہ عمل کرو اور اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، فقولہ باطل، اس کا قول باطل ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بہت وضاحت سے بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو شرعی احکامات کا مکلف بنایا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے کسی آقا نے اپنے غلام کی فرما برداری کے لیے
امتحان کے لیے اس کو یہ کہا ہو کہ پتھر اٹھائے اور اس پتھر اٹھانے میں کیا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آقا نے اس غلام کو پتھر اٹھانے اور رکھنے کا حکم دیا کہ بار بار اس پتھر کو اٹھاؤ اور رکھو، اور سوائے اس کے کہ وہ اپنے غلام کی فرما برداری دیکھنا چاہتا ہے اور کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا ظن فاسد، یہ بالکل گمراہ کن بات ہے، تو کذبہ السنہ و اجماع القرون، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جہالت کی بات ہے، اور امت کا اجماع القرون المشہود لہا بالخیر، اور امت کا جو تعامل، امت کے وہ دور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ وہ خیر پہ مشتمل ہیں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کا دور، وہ تینوں دور یہ قرار دیتے ہیں کہ ایسا شخص گمراہ ہے جو کہتا ہے کہ شریعت کے کاموں میں کوئی مصلحت ہی نہیں۔ شاہ صاحب کی اس عبارت کا خلاصہ یہ کہ ایک تو بات یہ ہے کہ غلام کا امتحان آقا لے اور اسے طرح طرح کے حکم دے اور احکامات میں مصلحتیں ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی دیکھتا ہے ایک آدمی کو اور وہ بار بار ایک پتھر کو اٹھاتا ہے، زمین پہ پھینکتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر پھینکتا ہے، تو وہ کہتا ہے، تیسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ بھی یہ آدمی کیا کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا یہ غلام ہے اور میں نے اسے بس حکم دیا ہے تاکہ میں دیکھوں میری فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا، بس، اور کوئی مصلحت نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اور نہ صرف یہ کہ سنت اس کی تکذیب کرتی ہے، بلکہ امت میں جو اچھے ادوار تھے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم، وہ سب اس خیال کو گمراہی قرار دیتے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ شریعت کے احکامات ہمیشہ مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احکامات کا ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں 9 مثالیں شاہ صاحب نے دی۔ وہ کہتے ہیں مثلا یہ دیکھو کہ اعمال ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تقویٰ تمہارے اندر ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک مصلحت ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو لذکری، میرے ساتھ سرگوشیاں کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ اس میں حکمت ہے کہ آدمی کے اندر نماز پڑھنے سے اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کی زیارت کر سکے گا۔ یہ نماز اگر نہیں پڑھے گا تو اس میں اتنی طاقت پیدا نہیں ہوگی روحانی طور پر کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت اور دیدار کر سکے۔ تیسری مثال دی ہے کہ زکوٰۃ کیوں دی جائے۔ ایک پہلو تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے بس زکوٰۃ دی جائے، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن حکمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ غریب لوگوں کی حاجت روائی ہوگی، کیونکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جو چیز وہ بخل کر کے مال کو رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی اچھی بات کی توفیق ہو گئی ہے، بلکہ یہ بری بات ہے، اور قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں سانپ کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کہاں سے پتہ چلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ روایت مسلم میں آئی ہے کہ اللہ تعالی نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے وصول کی جائے گی اور غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں زکوٰۃ میں حکمت یہ ہے کہ غریبوں کا خرچہ اس سے چلے گا۔ روزہ کیوں رکھا جائے؟ اللہ کا حکم ہے، بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی مصلحت کیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں نفس کو مغلوب کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان آدمی اگر مسلسل روزے رکھتا رہے گا تو اس کا نفس اس سے تھک جائے گا، مرعوب ہو جائے گا۔
حج کیوں ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یادگار ہیں، ان کی زیارت ضروری ہے، وہاں جانا ضروری ہے، اور اس چیز کو کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ اس کی مصلحتیں ہیں۔ قصاص کیوں ضروری ہے کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے اور اس کو موت کی سزا دی جائے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصاص اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ دوسرے لوگوں کی جان بچے، اور قاتل کو پتہ چلے کہ جب وہ قتل کیا جائے گا، جو لوگ دیکھیں گے تو وہ سوچ لیں گے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو ہم بھی ایسے ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے یہ ضروری قرار دیا کہ قصاص کا قانون رائج کیا جائے۔ ایسے ہی اور معاملات ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، کیوں ضروری ہیں؟ 9 مثالیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت پر کے اعمال میں کوئی مصلحت نہیں ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا قول نہ صرف باطل ہے بلکہ سنت اسے رد کرتی ہے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کے بالکل آغاز میں ہی ایک بات تو یہ تحریر کر دی کہ اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ مصلحتیں حکمت کی، شریعت کی حکمتیں میں ہی بیان نہیں کر رہا بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے صحیح صورتحال سمجھائی ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ آخر ان شرعی احکامات میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ مثلا شاہ صاحب نے اس کی بھی مثالیں دی ہیں۔ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں کیوں پڑھی جائیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس لمحے میں میرے نیک عمل، میری نماز اوپر چلی جائے، تو اس لیے ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں متعین کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 سنتیں پڑھنے کی حکمت خود بیان کر دی۔ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور ہمارے لیے سنت موسوی علیہ السلام پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے، نیند سے بیدار ہوا کوئی آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ دھوئے۔ کیوں؟ اور خود مشکات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ رات کو جسم میں کہاں کہاں لگا ہے۔ یہ مصلحت بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ اس لیے دھوئے جائیں۔ اور مینا میں حج کے موقع پر کنکر کیوں مارے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی یاد کا غلغلہ بلند کرنے کے لیے، اس کا ذکر برپا کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی یاد مزید تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ مصلحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ کسی کے گھر جاتے ہیں آپ، شریعت کہتی ہے کہ پہلے اس کے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایات میں آیا ہے کہ اس کی وجہ بیان کی، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اجازت ملنے سے پہلے کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے گھر والے کس حالت میں بیٹھے ہوئے۔ بلی پانی پی جائے، کوئی اور چیز کھا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا بچا ہوا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا وجہ اس کی کیا ہے؟
وجہ یہ کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّا طَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ، یہ بلے اور بلیاں دن رات تمہارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے چونکہ اس سے بچنا ذرا مشکل ہے اس لیے فرما دیا کہ کراہت کے ساتھ صحیح، لیکن ہے وہ جائز اس کا کھانا، جو بچ گیا ہے کھانا اس کو کھا لیا جائے، ہے وہ جائز۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام بتاتے تھے امت کو کرنے کو، اور اس میں مصلحت یہ تھی کہ کافروں کی مخالفت ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عین طلوع آفتاب ہو تو سورج کو سجدہ نہ کرو، اور وجہ اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ عین طلوع آفتاب میں کافر لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے منع کر دیا کہ دیکھو کافروں کی مشابہت نہ ہو جائے، شمس پرست، آفتاب پرست، سورج پرستی جو ہے اس کے ساتھ تم کہیں نہ جا ملو۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کر دیتے تھے کہ کہیں آگے چل کے، آج تو یہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن آگے چل کے کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ دین میں تحریف، بدعات، ان چیزوں کا سبب یہ آج کا عمل بن جائے۔ شاہ صاحب نے اس کی مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو حکمت کیا ہے، کیوں آخر ہم فرض نماز جب پڑھتے ہیں مسجد میں کسی جگہ تو اس کے بعد نفل نماز کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے فرض نماز پڑھی اور وہیں کھڑا ہو کے اٹھ کے نفل پڑھنا چاہتا تھا، تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے روک دیا اور کہا تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے 4 فرض ظہر کے قرار دیے ہیں، اب ایک شخص اگر اٹھ کے وہیں 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کوئی ناواقف آدمی دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید 6 رکعتیں ہیں، تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ روک دیا اور فرمایا 2 رکعتیں ہٹ کے کہیں پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ 4 فرض اور 2 سنتیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ رہے تھے تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو پسند فرمایا اور دعا دی، اور آپ نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ تمہاری سمجھ میں، دین کی سمجھ میں اور مزید برکت دے، گہرائی عنایت فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکامات میں مصلحتیں بیان کرتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر کسی معاملے میں تنگی نہیں ہے تو وہ وسعت پہ عمل کر لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اگر 2 کپڑے نہیں ہیں تو ایک میں پڑھ لے، اور ایک ہے تو پھر 2 ہیں تو پھر ایک میں نہ پڑھے 2 میں پڑھے۔ اور اصل بات جو حضرت نے لکھی ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ کیا ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ یعنی مراد یہ تھی کہ ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، غربت اور تنگی کا دور ہے تو ایک ہی چادر لپیٹ کے جسم پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ بتلایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس 2 کپڑے چادریں نہیں ہیں تو ایک میں ہی نماز پڑھ لے۔ مصلحت کیا ہے؟ کیوں اس کی اجازت دی گئی؟ اس لیے کہ تنگی ہے، غربت ہے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اور مثالیں دی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصلحتیں بیان کی۔ مثلا آپ نے کہا کہ 2 مسلمان جب تلوار لے کر باہمی طور پر لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ جو مارا گیا ہے وہ کیوں جہنمی ہے؟ وہ تو مظلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے تلوار اٹھا لی تھی تو وہ بھی تو اپنے حریف کے قتل کا حریف تھا، چاہتے دونوں تھے کہ قاتل بنے، لیکن ایک قاتل بن گیا، ایک نہیں بن سکا۔
اور اتنی زیادہ مصلحتیں ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کا اتنے مواقع ہیں کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بھی مثالیں جو متعدد دی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی بیت اللہ میں جاتا ہے تو حجر اسود کو چومتا ہے، اور حجر اسود سے پہلے جو رکن یمانی ہے اس کو بھی چھوتا ہے، یہ باقی جو دو ہیں کونے، ان کو چھونے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ برکت تو ہر جگہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور رکن یمانی کو چھوتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ یہ دو کونے اپنی اصلی جگہ پر ہیں، اور شام اور عراق کی طرف کے جو دو کونے باقی بچتے ہیں حتیم کی جانب، وہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہیں، کیونکہ جب قریش نے بیت اللہ کو بنایا تھا اور اس جگہ تک پہنچے تھے تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس پر چھت ڈال دی تھی، اور یہ حتیم کا نصف دائرہ انہوں نے لگا دیا تھا تاکہ یہ یادگار رہے کہ بیت اللہ کے یہ دو کونے اپنی اصلی جگہ تک ابھی نہیں پہنچے، آئندہ زمانے میں جب پیسہ ہوگا ہم اسے ٹھیک کر لیں گے۔ تو چونکہ یہ دو کونے اصلی جگہ پر نہیں ہیں، اس لیے ان دو کو چھوا بھی نہیں جائے گا اور ان دونوں کو چوما بھی نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے نہ چھونے اور ان کو بوسہ نہ دینے میں بڑی مصلحت تھی، اور مصلحت وہ یہ ہے، تو اس لیے شرعی احکامات جو ہیں ان میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور ان مصالح کو، ان مصلحتوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت چیزیں لکھی ہیں، آگے بھی تشریح اس کی ہے، اور انہوں نے نام لیا ہے کہ غزالی اور خطابی اور ابن عبدالسلام اور اس قسم کے علماء جو گزرے ہیں رحمہم اللہ، وہ شریعت کی ایسی باتیں مجھ سے پہلے بیان کرتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شریعت کے احکامات پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جب تک مجھے شریعت کے کسی حکم کی مصلحت، کام کی وجہ سمجھ میں نہ آئے میں کام ہی نہیں کروں گا، یہ غلط چیز ہے۔ بندے کو چاہیے سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کے حکم پہ عمل کرے۔ یہ غلط بات ہے کہ چونکہ میری عقل میں نہیں آتا لہذا میں مانتا بھی نہیں، یہ تو پھر عقل کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت تو نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، خواہ اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور پھر اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کے مزید اطمینان کے لیے کسی کافر کو، غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے شریعت کی حکمت اس کے دماغ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک، یہ چیز مطلوب بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہمارا دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ عام طور پہ شریعت کے احکامات میں مصلحتوں کو تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اگر کسی کو کسی حکم کی مصلحت معلوم نہیں ہے کسی صاحب علم کو، تو چاہیے کہ آسانی سے سمجھا دیں، کہہ دیں بھائی اس کی مصلحت مجھے معلوم نہیں، اس میں کیا حکمت ہے مجھے معلوم نہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوچھ کے جواب دوں گا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مطالعہ کریں، شاید کوئی حکمت آپ کی نظر سے گزرے۔ یہ رویہ غلط ہے کہ کوئی حکمت کا پوچھ لے کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو اس انسان کے دین پر تہمت لگا دی جائے، اور یہ گمان کر لیا جائے کہ یہ لوگ تو بس حکمتوں کو دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو دین کی کوئی قدر و قیمت، کوئی قدر و منزلت ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ تہمتیں نہیں لگانی چاہیے، اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں بالعموم وہ لوگ جن کا مطالعہ کم اور جن کا علم بہت محدود اور عقل بہت ناقص ہوتی ہے، اور اللہ کا خوف ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے کی شخصیت پر الزام لگانے سے انہیں روک سکے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 نام لیے ہیں حجت اللہ کے آغاز میں ہی، کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، یعنی یہ مصلحتیں اور یہ چیزیں بیان کرتے رہے ہیں۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے،
اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 505 ہجری میں 55 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ یاد آتا ہے کہ ایک تفصیلی پروگرام اس سے پہلے گزر چکا ہے اور شاید جن لوگوں نے سنا ہو وہ اس بات کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہوں۔ انہوں نے شریعت میں جو مصلحتیں ہیں اس پر کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ شاہ صاحب نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین لکھی ہے۔ یہ غزالی اور غزالی دونوں طرح لفظ پڑھا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی نسبت غزل کی طرف ہے، یعنی اون کی کتائی، اون کو کاٹنا، اون سے پشم کپڑا تیار کرنا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ غزالہ ایک گاؤں تھا توس کے علاقے میں، اس کی طرف نسبت ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی نسبت مان لی جائے، اس لیے غزالی بھی ٹھیک ہے اور غزالی بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین ایک کتاب لکھی ہے، اور جو دین کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اس پر بحث کی ہے۔ شاہ صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے انہوں نے بھی یہ کام کیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب المستصفیٰ ہے، اور المستصفیٰ ہمارے زمانے میں بہت اچھی چھپی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے شریعت کے اصول پر بحث کیا ہے کہ کس اصول کے تحت شریعت کا کون سا حکم آتا ہے۔ اچھی کتاب ہے، پڑھے جانے کے قابل ہے، اور مستصفیٰ پہ حاشیہ بھی مل جائے گا۔ حاشیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستصفیٰ کی کوئی شرح ہے، حاشیہ شرح تو کوئی اور ہے، وہ مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود چھپی ہے۔ مدراس ہندوستان کے بہت بڑے صاحب علم و تقوی بزرگ تھے، انہوں نے یہ چیز لکھی ہے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ملا بحر العلوم مولانا عبد العلی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے فواتح الرحمود، وہ چھپ گئی ہے مستصفیٰ کے ساتھ، اور دونوں کتابیں بہت شاندار ہیں۔ تیسری کتاب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے شریعت کے اسرار و حکم پہ جو لکھی ہے اس کا نام ہے المنخول۔ چوتھی کتاب جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، جس کا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حوالہ بھی دے رہے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا، ان کی چوتھی کتاب تحافۃ الفلاسفہ ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے زوردار حملے کیے ہیں فلسفیوں پہ، اور فلسفہ مر جاتا، نیم جان ہو گیا تھا اور موت کے قریب تھا، لیکن مسلمانوں میں سے ہی ابن رشد رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے آدمی تھے اور اسپین میں پیدا ہوئے۔ ابن رشد نے جو کتاب لکھی تحافۃ الفلاسفہ کے رد میں، اس نے پھر ایک صدی کے لیے فلسفیوں میں جان ڈال دی اور فلسفے کو اٹھا کھڑا کیا، وگرنہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حملے اتنے جان لیوا تھے کہ فلسفے کی روح نکل جاتی۔ اور پانچویں کتاب شاہ ولی امام غزالی رحمت اللہ نے اس موضوع پر لکھی ہے، وہ مقاصد الفلاسفہ ہے۔ دوسرا نام انہوں نے خطابی رحمت اللہ علیہ کا لیا ہے کہ خطابی نے بھی دین کی مصلحتوں کا ذکر کیا ہے، اور خطابی رحمت اللہ علیہ یہ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے کے ہیں۔ حمد ان کا نام تھا، ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی۔ 319 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 388 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ طویل عمر انہیں ملی، بڑے محدث تھے، اور ابو داود کی شرح معالم السنن انہوں نے لکھی تھی جو اب چھپ بھی گئی ہے۔
اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو سنن ابی داود کے مصنف ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے اور ان کے درمیان حدیث میں صرف ایک واسطہ پایا جاتا ہے. انہوں نے بھی اعجاز القرآن وغیرہ کے نام سے جو چیزیں لکھی ہیں اس میں شرعی احکامات کی حکمتیں بیان کی ہیں. اور تیسرا نام جو شاہ صاحب نے لیا ہے وہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کا نام عبد العزیز تھا. علامہ عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ 570 میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت برسوں کے بعد 72 برس گزر گئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو، اور 570 میں یہ پیدا ہوئے اور 660 میں ان کی وفات ہوئی. طویل عمر ہوئی اللہ نے انہیں دی. 7ویں صدی کے بہت بڑے محقق علماء میں سے تھے اور سلطان العلماء کے لقب سے یہ مشہور تھے. دمشق کے باشندے تھے اور انہوں نے بھی قواعد الشریعہ اور قواعد الاحکام کے نام سے 2 کتابیں جو لکھی ہیں، انہوں نے شریعت کے احکامات کی مصلحتیں بیان کی ہیں کہ اللہ نے کس حکم کی تعمیل میں کیا مصلحت رکھی ہے اور کوئی آدمی اس پہ عمل کرے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے. یہ جو حجت اللہ البالغہ ہے یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ بھی ایسی ہے. بڑا دقیق فن تھا، بہت گہرا علم تھا، اور خال خال ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شریعت کے اس فن پہ عبور حاصل کر لیا ہو. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ تو خالصتاً اللہ کی طرف سے الہامی چیزیں، اور ہر صدی میں کم لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس الہام کو لکھا ہو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ الہام کیا ہو. ہاں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ اللہ نے اس سمندر میں انہیں بہت زیادہ حصہ عنایت فرمایا تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکمتوں کے علم سے اللہ نے بہت نوازا. سر سے پاؤں تک اللہ نے اس حکمتوں کے سمندر میں انہیں ڈبو دیا تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا نے بڑے اسرار و حکم کھولے. اس فن میں وافر صلاحیت انہیں ملی تھی. اسی لیے حجت اللہ کے آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اللہ کا جو انعام ہے اس کا شکریہ ادا کروں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس بات کو سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھ پہ انعام فرمایا ہے اسے ظاہر کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اور ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا ہوا تھا، اس سوچ میں غرق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ یکا یک میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھے ایسے ڈھانپ لیا جیسے کسی کو کوئی کپڑا اڑا دیا جاتا ہے، جیسے کسی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کے دوران ہی میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ دین کی خاص قسم کی تشریح کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں دین کی ایک خاص قسم کی تشریح کروں. اور نفث فی روعی فی تلک الحال، مجھے اس حالت میں یہ بات سمجھائی گئی. وَوَجَدْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فِي صَدْرِي نُورًا، اور میں نے اس دوران محسوس کیا کہ میرا سینہ نور سے بھر گیا ہے، کھل گیا ہے میرا سینہ کہ مجھے یہ کتاب لکھنی چاہیے. ثُمَّ أَلْهَمَنِي رَبِّي بَعْدَ زَمَانٍ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد پھر اللہ تعالی نے مجھے الہام کیا، اور جو الہام تھا اس میں مجھے بتایا گیا کہ میری تقدیر میں یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ ضرور انجام دوں گا کہ جس کے ذریعے اللہ کی زمین شریعت اور اسلام اور دین کے نور سے منور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ میں ضرور کوئی ایسا کام کروں گا.
اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اس کتاب کو سمجھتے تھے کہ یہ دین کے احیاء اور تجدید میں مدد دے گی۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی وجہ لکھی ہے کہ میں کیوں حجت اللہ لکھ رہا ہوں، کہتے ہیں رأیت الامامین الحسن والحسین، میں نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو خواب میں دیکھا، وانا یومئذ بمکہ، اور میں اس دن مکہ مکرمہ میں تھا، جیسے وہ دونوں حضرات انہوں نے مجھے ایک قلم عنایت فرمایا، وقالا، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ قلم و جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قلم ہے ہمارے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس خواب کی تعبیر بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کی کوئی قلم سے خدمت لیں گے، قلم کے میدان میں قلمی طور پہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بار بار یہ خیال انگڑائیاں لیتا رہا کہ دین کے اسرار و حکم پہ، دین کی مصلحتوں پہ کوئی ایسی کتاب لکھنی چاہیے جو خاص اور عام سب کے لیے فائدہ مند ہو، مگر کچھ اندیشے، کچھ پریشانیاں یہ رکاوٹ بن گئی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال رہا کہ میں اتنا صاحب علم نہیں ہوں، اور پھر مجھے کچھ ایسے دوست بھی نہیں ملے جو میرے ارادے کو جامع تکمیل تک پہنچاتے اور تکمیل ہو جاتی، یہاں تک کہ آپ کے ماموزاد بھائی شیخ محمد عاشق پھلتی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، انہیں یہ شوق ہوا کہ حضرت سے پوچھیں جا کر دلی کہ شریعت کے احکامات میں حکمتیں کیا ہیں، اور اس فن کو حضرت سے حاصل کیا جائے۔ تو وہ قابل استاد کی تلاش میں نکلے اور تھک ہار کے ناکام ہو کے آخر آئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس۔ تو انہوں نے بے حد اصرار کیا کہ حضرت آپ یہ کتاب لکھ دیں، کیونکہ شیخ محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری نظر میں حضرت عالم اسلام میں آپ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو یہ کارنامہ انجام دے سکے، اور اتنا بڑا کام جو کر سکے، بس آپ ایک آدمی ایسے نظر آتے ہیں، آپ یہ کام کر دیجئے۔ اور پھر انہوں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ جس شخص سے سوال کیا جائے اور وہ اس سوال کا جواب جانتا ہو، اس علم کے بارے میں پوچھا جائے جو علم اللہ نے اسے دیا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ اس علم کو چھپا لے اور نہ بیان کرے، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اسے ایک لگام اس کے منہ میں دے دی جائے گی کہ کیوں علم چھپایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات، یہ حدیث سنائی اور مجھے ڈرایا کہ یہ اللہ کا حکم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو پھر میں مجبور ہو گیا، میرے پاس کوئی رائے قرار نہیں تھی، اور میں نے استخارہ کرنا شروع کیا کہ استخارہ کروں۔ اور استخارہ کرنے کے بعد پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی کا جو اصرار تھا اس نے مجھے نچوڑ لیا، اور جب بھی میں معذرت کرتا پھر وہ یہ حدیث پڑھ دیتا، پھر میں نے معذرت کی، پھر اس نے میرے سامنے یہ حدیث پیش کی، تو میرے تمام بہانے ختم ہو گئے، اور یقین کر لیا کہ بہت بڑی جو مصیبتیں کسی کی زندگی میں آ سکتی ہیں، مشکلات، تکالیف، مصائب، ان تکالیف میں سے ایک تکلیف یہ بھی اٹھانی پڑے گی، یعنی اتنی زیادہ محنت کا کام ہے کہ یہ محنت بہت زیادہ مشقت بھی اپنے ساتھ لائے گی۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے جو پہلے الہام کیا گیا تھا کہ خدا نے میری تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی۔ یہ حجت اللہ البالغہ ایسے ہی نہیں لکھی گئی، یہ بالکل اس کے آغاز، پہلی جلد جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہاں سے کچھ باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے،
یہ ان کا علم تھا، یہ سرمایہ ہے، اور یہ اب تک پڑا ہوا ہے، اور حجت اللہ کو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ کم ہو گئے، اور اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کو پڑھنا، ان سے نفع اٹھانا اب اس امت میں رہا ہی نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اب مسلمان ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے معاش کمایا جا سکے۔ دنیا میں مغرب نے سب سے بڑی تباہی جو مچائی ہے، جس تباہی کے مقابلے میں کوئی تباہی ان کا برابر نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے علم کو انسانیت اور تہذیب کی بجائے علم برائے معاش کر دیا ہے کہ وہ پڑھو جس سے پیسے حاصل کر سکو، حالانکہ علم ہمیشہ انسانیت اور انسان بننے کے لیے پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا۔ اس لیے اب بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی کتابیں پڑھیں، انہیں سمجھیں، تاکہ ہمیں شریعت کی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور یقین اس میں اضافہ ہو، شریعت کے احکامات عمل کرنے میں شرح صدر ہو، اور دل میں اطمینان ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے کیا فوائد ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمیں پہنچیں گے۔ اور اس لیے بھی ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، کہ اب دنیا بہت وسیع ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا تک اپروچ ہو جاتی ہے، اور ایک دو چار نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں غیر مسلم ایسے ہیں جو چیٹ روم میں، جو ای میل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے دین پر مسلسل اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، یہ کام تم لوگ کیوں کرتے ہو۔ ہندو کہتا ہے میں بدھ کو پوچھتا ہوں، تم بھی تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرتے ہو، حجر اسود کو تم بھی تو بوسہ دیتے ہو۔ عیسائی کہتا ہے کہ ہم اگر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ چیزیں مانتے ہیں تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ چیزیں مانتے ہو۔ یہودی کہتا ہے قرآن ہم پر یہ الزامات لگاتا ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو 10 منٹ میں آدمی لاجواب ہو جاتا ہے، بغلیں جھانکنے لگتا ہے کہ اب اپنے دین کو کیسے بچاؤں، اور شیر جو آگے بڑھ کے حملہ کر سکتا تھا، اپنے ناخن کٹ جانے اور دانت گر جانے کی وجہ سے دفاع میں آ جاتا ہے اور اپنی کچھار میں منہ پھیر کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ تعلیم نہیں رہی، علم حاصل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو شاید سن لیتے ہوں گے، لیکن حجت اللہ البالغہ جو اصل کارنامہ حضرت کا تھا، اس بات کو لوگ جانتے تک نہیں۔ سب کا قصور ہے، علماء کا بھی، کہ انہوں نے عوام کو تعلیم دی نہیں، اور عوام کا اس سے بڑھ کر کہ یہ کبھی آئی ہی نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر حجت اللہ پڑھ لی، فرض کر لو اور سمجھ بھی لی، تو کیا سال میں سمجھ لی تو سال بعد ہمیں اس پہ 1000 روپیہ مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتے۔ اگر وہ اس کتاب کو پڑھ لیتے اور اس کو سمجھ لیتے تو ایمان میں اضافہ ہوتا، آخرت کی زندگی بن جاتی، اور دنیا میں اسلام کی وہ خدمت کر سکتے، بہتر طور پہ اس دین کو سمجھ کے عقل اور شعور کے ساتھ اس پہ عمل کرتے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان اللہ کے دین کو سمجھنا چاہے، اس سے پوچھئے کہ جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم میں یہ مصلحت ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر شرح صدر کیسا ہوتا ہے؟ سینے میں برف پڑ جاتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں شریعت کے اصول پر بحث کی ہے، اس کے فروع پر بحث کی ہے،
اور ملائے اعلیٰ کے متعلق بتایا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ میں اس سے پچھلی نشست میں ایک بات یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے بعض مقرب اور نیک بندوں کی روحیں بھی اس میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اجمال سے بیان کیا ایک بار، پھر اس کے بعد تفصیل سے بھی بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے نفوس، 3 قسم کی مخلوق سے ملائے اعلیٰ بنتی ہے، اور ان میں پہلی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ نورانی فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں لانے سے کہیں پہلے اپنے ملائکہ کو پیدا فرمایا تھا، کیونکہ اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ جب وہ اس کائنات کا شاہکار انسان پیدا کرے تو اس کی خدمت کے لیے پہلے ایک مخلوق بنائی جائے، اور وہ مخلوق اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ پھر فرشتوں کی قسمیں 2 ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جن کے جسم اللہ تعالی نے نور سے بنائے اور اعلیٰ درجے کی ارواح ان میں پھونکی گئی۔ یہ نورانی فرشتے ملائے اعلیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، 4 جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور 4 جو بعد میں آئیں گے ہیں وہ بھی اب، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 8 فرشتے تیرے پروردگار کا عرش لے کر زمین پر اتریں گے۔ یہ 8 فرشتے اور ان کی طرح کے کئی ایک اور جو کبھی کبھی زمین پر بھی آ جاتے ہیں، کبھی کسی خاص مصلحت سے زمین پر بھی نازل ہوتے ہیں، ان سب فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور ہزاروں برس انسان سے پہلے پیدا کر دیا۔ اور پھر حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو آگ نظر آئی تھی، اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں اور یہاں سے کچھ آگ لے کے آؤں گا تاکہ ہم سردی سے اپنا بچاؤ کر سکیں، اور آگ کو سینک لیں، یا وہاں آگ کے پاس کچھ افراد موجود ہوں گے تو میں ان سے راستہ پوچھ کے ابھی آتا ہوں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ تجلی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، موسیٰ میں آپ کا پروردگار ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ جو نور انہیں آگ کی صورت میں نظر آیا تھا، اس نور نے جسم کی شکل اختیار کر لی، اس وجہ سے وہ نظر آنے لگا۔ تو جس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں، جب انہوں نے جسم کی شکل اختیار کر لی تو وہ فرشتے ہوئے، اور فرشتے بھی اس اعلیٰ درجے کے کہ ہر وقت اللہ کی ذات پاک کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے اصل مقام سے ہٹا کر زمین پر بھیجے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے فرشتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اجسام ہیں جو نور سے نہیں بنے، بلکہ دنیا میں شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ اور تشریح دونوں چیزیں یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بنیادی عناصر 4 ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ ہر چیز چاروں اصول میں سے کسی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان عناصر اربع سے بھاپ اٹھی، سٹیم، اور ان کا لطیف حصہ بخارات کی صورت میں، سٹیم کی صورت میں جب اوپر کی طرف اٹھا تو ان میں اللہ تعالی نے جان ڈال دی۔ ایسے ہی جیسے انسان اپنا وجود جو اس کا ہے، گوشت، ہڈیاں اور یہ چیزیں، یہ سب در حقیقت مٹی ہے، اس سے بنائی جاتی ہیں، آگ سے بنتی ہیں، آگ کا کچھ حصہ انسان کے وجود میں شامل ہوتا ہے، ہوا کا،
پانی کا، مٹی کا، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ ایک بچہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نوری فرشتوں کے جسم نور سے تیار ہوتے ہیں اور ان میں روح پھونکی جاتی ہے، اور یہ عناصر اربع جو ہیں 4 ایلیمنٹس، ان سے جب بھاپ اٹھی اور ان میں ہم آہنگی پیدا ہو گئی، وہ ایک دوسرے میں اچھی طرح گھل مل گئے، تو اللہ تعالی نے اس میں اعلیٰ درجے کی روح پھونک دی، اور یہ جو روح خدا نے پھونکی تھی اس کی وجہ سے اس جسم کو جان مل گئی۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جو حصہ ہے حجت اللہ البالغہ کا، یہ جو انہوں نے تشریح فرمائی ہے، ہمیں ان کے اس بیان کی اصل کتاب و سنت میں نہیں ملی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ بیان فرشتوں کے متعلق کہ وہ عناصر اربع کے بخارات اس کے اسٹیم سے پیدا کیے گئے ہیں، یا تو حضرت کو خالصتاً الہاماً اللہ نے یہ بتایا ہوگا، اور یا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فلاسفہ سے یہ بات نقل کی ہے، مگر یہ بات اب تک ہمارے علم کتاب و سنت سے نہیں آئی۔ پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مزاج کا غلبہ ہوتا ہے اس میں اعلیٰ درجے کی روح پھونکتی جاتی ہے۔ تو یہ جو زمین پہ فرشتے ہیں، یہ جو عناصر سے بنے ہوئے ہیں، انہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 3 نام دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں ملائے سافل کہا جاتا ہے۔ ملائے اعلیٰ وہ فرشتے جو نور سے بنے ہیں، آسمانوں پہ کبھی کبھی زمین پہ آتے ہیں، اور یہ جو زمین پہ ہی بنائے اور تعالیٰ شاہ نے ان میں روح پھونک دی تھی، یہ ملائے سافل ہیں، اور انہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دوسرا نام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہی رجال الغیب ہے۔ رجال الغیب کا مطلب یہ کہ ایسے اللہ کی مخلوق ایسی جو زمین پر چلتی پھرتی ہے اور کوئی انہیں نہیں جانتا اور نہ وہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی کبھی اللہ کی مخلوق کی وہ خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں۔ یہ جو تشریح اتنی کی گئی ہے، اب اس کے بعد ایک بات اور سن لیجیے۔ یہ جو شاہ صاحب نے رجال الغیب کہا ہے نا، بعض علماء کا خیال یہی ہے کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جس ہستی سے ہوئی تھی اور جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہیں مل گیا، اور پھر اس سے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے التماس کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ 15ویں پارے کے آخر پر اور 16ویں پارے کے آغاز میں جس شخص کا ذکر ہے، بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا وہ نیک بندہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام وہ انسان نہیں تھے، بلکہ وہ انہی چیزوں سے پیدا ہوئے تھے، وہ رجال الغیب میں سے تھے۔ یہ بات حضرات کا خیال ہے، اس لیے اگر آپ کو کہیں یہ تشریح پڑھنے کو مل جائے تو اس میں گھبرانے کی کچھ بات نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خود ایسی چیزیں حجت اللہ میں لکھی ہیں، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی بصیرت، جن کی فقاہت اور جن کی دینداری پر اعتماد کیا جانا چاہیے۔ اور پھر تیسرے درجے میں ملائے اعلیٰ میں کون کون شامل ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے وہ فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے، اور ملائے اعلیٰ میں دوسری قسم کے جو نفوس ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے بندے پیدا کیے ہیں اور ان کی ارواح۔ اب یہ ملائکہ، ان کی قسمیں بنائی تھی شاہ صاحب نے، ملائے سافل اور ملائے اعلیٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے انسانی نفوس، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، جو دنیا میں اتنی صلاحیتیں لے کے آتے ہیں کہ وہ ملائے اعلیٰ والے جو فرشتے ہیں ان کے قریب قریب پاکیزگی ان میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ عمر بھر بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی انہیں ہوا بھی نہیں لگتی۔ بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے سینے بالکل صاف ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں کسی کے متعلق نفرت ان کے دل میں نہیں آتی، محبتوں سے بھرے ہوئے لوگ اور بلند پایا، بلند ہمت لوگ
ان کی طبیعتوں کی پاکیزگی انہیں ملائے اعلیٰ کے قریب قریب کر دیتی ہے. بس ایک جسم کا پردہ رہ جاتا ہے، اور جس دن یہ جسم کی رضائی اتر جاتی ہے، جسم کے لحاف کو ان سے الگ کر لیا جاتا ہے، جسم کا کمبل لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور روح خالص صورت میں سامنے آتی ہے، تو وہ اتنی پاک ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے اڑتی ہے اور ملائے اعلیٰ پہ پہنچ جاتی ہے. آخرت میں انہیں نجات مل جاتی ہے، اور جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی ارواح کو ملائے اعلیٰ میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تشریح دی ہے بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی مزید تشریح کی جا سکتی ہے اور اس کے شواہد بھی ملتے ہیں، مگر ریڈیو پہ اس لیے بیان نہیں کیے جا سکتے کہ بہت سے لوگ ان حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اور حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ سمجھ سکیں، اور اگر تم لوگوں کی عقل سے زیادہ باتیں انہیں بتاؤ گے تو وہ اللہ اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے لیے فرمایا کہ لوگ میری باتوں کو نہیں مانیں گے، ہمیں جھٹلا دیں گے. تو ملائے اعلیٰ تین قسمیں شاہ صاحب نے اس کی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا نظام ان پہ موقوف کر دیا ہے، اور ان میں پہلی قسم جو ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہیں جو نوری فرشتے خالص نور سے، اور دوسری قسم وہ ہے جو فرشتے عناصر اربعہ سے پیدا کیے گئے، اور ان میں بعض اوقات یہ زمین کے فرشتے اوپر تک چلے جاتے ہیں، جیسے اوپر والے فرشتے کبھی کبھی زمین میں آتے ہیں. اور تیسری قسم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ انسانی ارواح ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، تو وفات کے بعد ان کے جسم کی چادر اتار دی جاتی ہے اور روح جو ہے وہ اس لڑی میں منسلک ہو جاتی ہے. یہ ملائے اعلیٰ ہے جو تین قسم کے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے ذریعے تشکیل پاتا ہے ملائے اعلیٰ، اور تین قسم کے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. پھر ملائے اعلیٰ کے کام کیا ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اس پہ بحث کی ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ بھی آپ سے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.